مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں؟ مشاہدے میں آیا ہے کہ کیمیا گری کے ٹھرکی بڑے جنونی، ارادے کے مضبوط، سخت کوش اور صابر و شاکر ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر گدھے کو بھی شامل کر لیا جائے تو آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ ان تینوں سے زیادہ سخت جان، طویل عرصہ تک صبر، برداشت کی ہمت اور جرأت رکھنے والا راضی برضا قسم کا جانور شاید ہی اس روئے زمین پہ کوئی اور ہو۔ نیم مردہ لاشا مہینہ بھر سانس کی ڈوری کے ساتھ بندھا رہے، پاس گدھ بھی بھوکا پیاسا، جامد و ساکت محو انتظار رہے گا۔ جو ہی سانس کی ڈوری ٹوٹی، وہ پھڑ پھڑاتا ہوا اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے آئے گا اور اپنا سر اس کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ اور گدھا تو گدھ کا بھی باپ ہے، گرمی، سردی، بارش، آندھی، پیٹھ پہ 7 گدھوں کا بوجھ بھوکا پیاسا سوٹے پہ سوٹا کھا رہا ہے، ماں، بہن، بیوی کی گالیاں سن رہا ہے، مگر کیا مجال جو کبھی حرف شکایت زباں پہ آ جائے۔ چنگیز خان سے لے کر چنگڑوں تک ہر کسی کو اپنی پیٹھ پہ بٹھایا، منزل تک پہنچایا، مگر یہ خود بے منزل اور بے مراد، یعنی گدھے کا گدھا ہی رہا۔ اسی طرح مہوس یعنی کیمیا گر بھی اس شوق کی خاطر اپنی ہر چیز کو قربان کر دینے کا جگرا رکھتا ہے۔ گھر بار، بیوی بچے، مال جائیداد، صحت و صحبت، سب کچھ اس جنون کے جہنم میں جھونک دے گا، بس اس آس پہ کہ اب کی بار کامیاب ہو جاؤں گا اور اگلے پچھلے سب دلدر دور ہو جائیں گے۔ کبھی رنگت، کبھی وزن، لچک اور کبھی سختی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اڑچن آڑے رہتی ہے۔ تاؤ کم رہا تو کبھی منزل چھوٹ گئی، تادولی پڑ گئی، سنگت ادھوری رہی، چاند اندر تھا تو کہیں سورج مکھ چھپا گیا، چاندی کچی رہ گئی تو کہیں رت جوت چڑھ گئی، توتیا اور کالا تیلیا کبھی وزن پی گیا، شنگرف اٹھا تو ادھر تانبا تام پکڑ گیا، راگ سست تھا اور کبھی شعلہ تیز۔ غرض کوئی نہ کوئی معمولی سی غلطی، خامی، بے توجہی اور بے ہنری کامیابی کی منزل کو دھیرے دھیرے آگے آگے سرکاتی رہتی ہے، اور عامل آج کل کی امید میں زندگی کے بہترین ماہ سال اور بڑھاپے کی بدترین صبح شامیں اسی شوق خانہ خراب اور جنون نامراد کی نظر کرتے ہوئے خاموشی سے دم توڑ دیتے ہیں، اور مقافات کا گرد پھڑ پھڑاتا ان کے استخوانی ڈھانچے میں شگاف ڈال کر اپنی منحوس چونچ سے اس کی ایک ایک آنت کی تان کو کھینچ کھانچ کر سرمے کر دیتا ہے۔ سونا بنانا میرا کبھی بھی مقصد و مقصود نہیں رہا، صرف جاننے کا لبکہ تھا۔ ویسے جاننا تو ہر کسی کا بنیادی حق ہے، انسانی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ محض ایک کاٹھ کے پتلے ہیں۔ قادر مطلق نے کبھی اپنے احکامات و ارشادات میں جاننے پہ بہت شدت سے زور دیا ہے کہ اپنے رب کو جانو، اس کی نعمتوں اور عطاؤں میں زمین و آسمان، چاند سورج، ستاروں اور کہکشاؤں کی گردشیں، ان کے جھرمٹ، محور، خلاؤں کی لامحدود پراسرار خاموشیاں، بحر و بر کی وسعتوں، گہرائیوں کے ضم و دم، کوہ و دمن، دشت و صحرا، ہوائیں، خوشبوئیں، رنگ و نمو، نغمے، زمزمے، آہنگ ترنگ، چرند پرند، علوم فنون، زندگی موت، انسانی دماغ، اس کا قلب، سماعت، بصارت، نطق، احساسات، جذبات، یعنی جو کچھ بھی کائنات و زندگی اور حرکت سے وابستہ ہے، سب جاننے اور ماننے سے عبارت ہے۔ ہر ذی نفس اپنی بساط، اپنے مذاق و ظرف و اہلیت، ضرورت و طبع کے مطابق جاننے کے عمل سے گزرتا ہے۔ میرے ایک استاد ریاض شاہد دہلوی محروم میرے بارے میں اکثر فرمایا کرتے تھے، میاں تمہاری بھلی پوچھی، تم تو ازلی آوارہ اور پیدائشی گرو ہو، جو کچھ 40 برس کی محنت شاقہ سے دنیا سے سیکھا جا سکتا ہے، وہ تو تم ماں کے شکم سے سیکھ کر آئے تھے۔ خیر، یہ تو وہ محبت اور مذاق میں فرمایا کرتے تھے، لیکن اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے کہ گل لالہ کی طرح میری ہنا بندی بھی فطرت و قدرت نے اوائل عمری میں ہی کر دی تھی۔ گھر والے تو خیر گھر والے تھے، میرے اسکول کے استاد، مسجد کے مولوی، محلے والے، رشتہ دار، دوست یار،
سب بھی مجھ سے نالاں اور بیزار تھے۔ نتنی شرارتیں، مرغیوں کی چوریاں، ہمسایوں کی ہانڈیاں، مسجد کی ٹوٹیاں، بلب، لوٹے کا تیل، امرودوں، جامنوں اور خربوزوں، تربوزوں، کماد کے کھیتوں میں شب خون، مزاروں درباروں کے گلوں سے پیسوں کی چوریاں، سینما کے پہلے شو کے دن بغیر ٹکٹ بھیڑ کے ساتھ اندر گھسنا، ریل پہ بغیر ٹکٹ سفر، چیکر سے لکن مٹی کھیلنا، شہر بھر کے ہوٹلوں سے ادھار کھانا اور پلٹ کر شکل نہ دکھانا، ڈرامے، مباحثے، مشاعرے، ڈانس، گانے، نعتیں، لڑائیاں، مار کٹائیاں، غرض کے کوئی شعبہ حیات یا واحیات ایسا نہ تھا جس میں یکتا بدنام نہ تھا۔ سڑک کنارے کسی مداری کو دیکھا کہ 1 سے 2 روپے بنا رہا ہے، انگوٹھی کسی کنویں میں پھینک کر بینگن کے اندر سے برآمد کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ہو لیے کہ یہ کیسے کرتا ہے، جیسے بھی بن پڑا یہ کرتب سمجھ اور سیکھ کر ہی چھوڑے۔ ہمارے اسکول میں ایک بار ایک جادوگر تماشا دکھانے آیا۔ وہ بلیڈ اور برنجی کے کیل منہ میں ڈال کر چنوں کے مانند چباتا تھا اور صرف 4 روز بعد میں سر عام گھر، باہر، اسکول میں ہر جگہ کیل اور 7 او کلاک کے بلیڈ ریوڑیوں کی طرح کڑکڑ مزے سے چباتا پھر رہا تھا۔ اسی طرح سینکڑوں اچھے برے کام محض جاننے کے جنون کی وجہ سے میں نے جاننے، سیکھنے، سمجھنے کی قوت اور طلب اتنی زیادہ تھی کہ اندر ہر وقت پارے کی مانند ایک تھرتلی سی مچی رہتی۔ حافظہ کسی کمپیوٹر کی طرح کام کرتا تھا، آنکھوں دیکھی کانوں سنی کھٹ سے ریکارڈ ہو جاتی، بس ہر وقت یہی لگا رہتا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ پھر کوئی تخصیص بھی نہیں تھی کہ یہ کام کرنے یا سیکھنے کا ہے کہ نہیں۔ میری عمر، تعلیم، حالات، طبع، طبیعت سے لگا کھاتا ہے یا نہیں۔ چاچا سونے دا سلوکا، چاندی دا لاچا۔ بات سونے کی ہو رہی تھی۔ میں بچپن میں سونے سے بہت محبت کرتا تھا۔ ویسے بھی بچوں کو نیند بہت آتی ہے، جب دیکھو جہاں دیکھو ان کے نین کٹورے نیند سے جل تھل رہتے ہیں، اور یہ دوسرا سونا جس کے زیورات بنتے ہیں، جو قیمتی دھاتوں میں سے ایک ہے، جس کی خاطر بہت کچھ ہو جاتا ہے، جو دولت کا اصل ماخذ ہے۔ پہلے پہل اس سونے کو میں نے چاچا ککڑ کے حوالے سے جانا تھا۔ اس سے پہلے سونے کی اہمیت اور قدر و قیمت سے میں اچھی طرح واقف نہیں تھا۔ دادی کے کانوں میں چاندی کی ڈنڈیاں تھیں اور بازوؤں میں چاندی کے کڑے۔ البتہ امی کے کانوں اور باہوں میں سونا تھا، یا پھر اس سونے کو کبھی کبھار بازار میں سنار کی دکان میں دیکھا کرتا تھا۔ یہ بھی ابھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سونا کہاں سے آتا ہے، نکلتا ہے یا کہیں بنتا ہے۔ سونے کی اصل اہمیت مجھے چاچا ککڑ کے ہاں معلوم ہوئی۔ اس سمت یعنی کیمیا گری کی جانب لے جانے والے یہی ذات شریف تھے۔ خدا جانے انہیں میرے اندر کیا جوہر نظر آیا کہ انہوں نے مجھے اپنا شاگرد بنا لیا۔ جہاں تک میں نے دیکھا اور جہاں کہیں سے میں نے سنا، یہی سنا کہ انہوں نے ساری زندگی بس یہی ایک کام کیا ہے۔ خاندان کے افراد کے علاوہ اصلی نام شاید ہی کوئی جانتا ہو، لیکن چاچا ککڑ کے نام سے یہ شہر بھر میں مشہور تھے۔ چپڑی ہوئی زلفیں، لمبا سا قد، پتلا کاٹ، ہمیشہ اجلے کپڑوں میں ملبوس دکھائی دیتے۔ حقہ پینے کے شوقین تھے۔ ہمارے گھر کے پچھواڑے وہ بڑے سے صحن والے 2 کمروں کے گھر میں رہتے تھے۔ صحن میں نیم، دھریک اور آم کے درخت بھی تھے۔ ایک جانب بڑا سا تنور اور دیوار کے ساتھ مرغیوں چوزوں کے بڑے بڑے ڈربے، ساتھ ہی انہوں نے کچی اینٹوں کا چھوٹا سا جھونپڑا نما کمرہ بنا رکھا تھا۔ یہی جھونپڑا جس کے دروازے پہ ہمیشہ مضبوط بھاری تالا پڑا رہتا، ان کی پراسرار سی تجربہ گاہ تھی۔ اس کے اندر کیا کاٹ کباڑ تھا، اس کے متعلق ان کی بیوی یعنی ہماری چاچی میراجاں بھی شاید کچھ نہ جانتی تھی، کیونکہ اس ریڈ ایریا کی جانب کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس منحوس جھونپڑے کی جانب جانا تو درکنار، کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ آس پاس گلی محلوں کی مائیں اکثر اپنے شریر بچوں کو چاچے ککڑ کے جھونپڑے کا ڈراوا دے کر سلایا اور دھمکایا کرتی۔ میں مڈل اسکول کی عمر تک کوٹھے پہ اینٹوں کی سوراخوں والی منڈیر سے پہرو چاچا ککڑ کے طلسماتی جھونپڑے کو وحشت بھری آنکھوں سے تاکا کرتا۔ میری دانست میں وہاں بھوت اور جن قید تھے، جنہیں چاچا سیاہ مرغیوں کا کچا گوشت کھلایا کرتے تھے۔ جب کبھی بھی جھانکا، چاچی میراجن چولہے پہ مرغا پکاتی ہی دکھائی دی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی
کہ چاچا سونا بنانے کے نسخے میں اصیل کالے مرغ کا پوٹا استعمال کرتا تھا۔ پوٹا نکال کر وہ پورا مرغ چاچی کے حوالے کر دیتا، وہ اسے کاٹ کر ہنڈیاں میں ڈال دیتی۔ چاچا کی کوئی اولاد تو نہیں تھی جو مزے لے لے کر کھاتی۔ چاچا کھا پی لیتے اور فالتو سالن ہمسایوں کے گھروں میں بھیج دیتے۔ جی چاہتا تو کوئی کھا لیتا، ورنہ اکثر پھینک دیا جاتا یا مہترانی لے جاتی۔ ہمارے ہاں وہ سالن نہیں بھیجتے تھے، والد صاحب نے سختی سے منع کر دیا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے ہاں کی ہر چیز مکروہ ہے، کیونکہ چاچا مرغ کو حلال نہیں کرتا تھا، بلکہ جیتے جاگتے مرغ کا پیٹ چاک کر کے پوٹا کھینچ لیتا تھا۔ اکثر مرغ بیچارہ اس حالت میں بھی اٹھ کر بھاگ لیتا۔ نیچے آنتیں لٹک رہی ہیں، خون ٹپک رہا ہے اور وہ زندہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ جب کہیں ڈھہ جاتا تو چاچی اسے کاٹ لیتی۔ پوچھنے پہ چاچا بتاتا کہ گردن کٹے مرغے کا پوٹا اس کے کام کا نہیں ہوتا۔ میں تکبیر پڑھ کر پیٹ چاک کرتا ہوں، فرق کیا پڑتا ہے؟ گردن نہ صحیح، پیٹ صحیح۔ چاچا کا نسخہ ایسا ہی تھا، جس کے لیے اصیل کالا مرغ، جس کی آنکھیں عقربی، سر کی کلغی سرخ لال بوٹی، چونچ نوکیلی، پنجے تیز ہوں، ایک بھی سفید پر نہ ہو، وہ ایسے مرغوں کی تلاش میں رہتا، گلی محلے شہر کونے کونے گھومتا رہتا اور منہ مانگے داموں خرید لیتا۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ باپ مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مکان، زمین، بہت کچھ چھوڑ گیا تھا، جو آہستہ آہستہ بکتے جا رہے تھے۔ رشتہ دار اور جاننے والے بھی اسے خوب الو بناتے۔ وہ بھی مرغ ڈھونڈتے رہتے۔ تھوڑے بہت جو سفید پر ہوتے وہ کھینچ نکالتے۔ بعض اوقات انہیں کالے رنگ سے رنگ کر اور چاچا کے ہاں بیچ کر اچھے دام کھڑے کر لیتے۔ چاچا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا۔ والد صاحب کے منع کرنے کے باوجود میں اکثر چھپ چھپا دیوار پھلانگ کر ان کے ہاں چلا جایا کرتا تھا۔ میں جنم جنم کا چٹورا، چاچی مجھے خوب بھونے مرغ کی بوٹیاں کھلاتی، بیر، آم، جامن، جو بھی موسم کا پھل ہوتا کچر کچر کھاتا رہتا۔ دھیلا پیسہ بھی میسر آ جاتا، جو املوک، مونگ پھلی یا چنے ریوڑیوں کے کام آتا۔ چاچی کے گھر اندر بیٹھا بیٹھا میں چاچے کی جھونپڑی کی جانب متجسس نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ دراصل میرے اندر بھی کہیں سونا بنانے کی خواہش تھی کہ اگر مجھے بھی یہ ہنر آ جائے تو ایک بار ہی ڈھیر سا سونا بنا لوں اور پھر ساری عمر آرام سے بیٹھ کر مونگ پھلیاں ریوڑیاں کھاؤں اور دوستوں کو کھلاؤں۔ اسکول جانے کی مصیبت، نہ کمانے کا چکر۔ اس سے پیشتر بھی میں اور میرا دوست اسلم پیر شولہ شہید کے مزار پہ ان کی تربت کی چادر کے نیچے اٹھنی رکھ کر سونے کی اشرفی میں تبدیلی کا چلہ کاٹ چکے تھے۔ 7 روز بعد جب وہ اٹھنی وہاں سے غائب ہو گئی تو ہم دونوں میں سے ایک دوسرے پہ اٹھنی چرانے کے الزام میں ٹھن گئی، چلے کے ساتھ دوستی بھی ختم کر دی۔ ہم دونوں 4 آنے کے حصے دار تھے۔ یہ نقصان ہم نے مزار کے گلے سے پورا کر کے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مجھے بدنام کرتا پھر رہا ہے کہ میں مسجد کے لوٹے سے جمعرات کے روز سرسوں کا تیل چرا کر خزانے پکوڑے والے کو دے کر پکوڑے کھاتا ہوں اور موتی محل میں فلمیں بھی دیکھتا ہوں۔ وہ کمبخت یہاں بھی میرا پارٹنر ہوتا تھا، مگر اپنا نام نکال کر اب صرف مجھے رگید رہا تھا۔ یہ بھی سچ کہ وہ اٹھنی میں نے ہی ادھار چرا کر ناڈیا جان کاؤس کی فلم ہنٹر والی کا پہلا شو دیکھا تھا اور سینما میں کھیر اور کچالو کھائے تھے، مگر یہ تو ادھار تھا، چوری تو نہ ہوئی۔ چاچا ککڑ کے ہاں بھی مجھے یہ چسکورا پن، پیسوں کا لالچ اور سونا بنانے کا تجسس لے کر جاتا تھا، مگر چاچا کھلاتا پلاتا تو تھا، اصل مسئلے کی طرف نہیں آتا تھا، بلکہ کام کے دوران اپنے قریب تک پھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ ایک روز موقع پا کر میں نے چاچا سے چکر چلایا، چاچا ادھر گنڈا سنگھ کے کارخانے کے پاس میں نے ایک کالا شاہ مرغا دیکھا ہے، اگر حکم کرو تو کسی روز لے آؤں۔ چاچے نے حقے کی نئے پرے ہٹاتے ہوئے مجھے گھورا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہولے سے کہا، اوئے کاکا، کوئی چکر وکر تو نہیں چلا رہا؟ میں نے کانوں کی لو کو پکڑ کر کہا، توبہ کر چاچا، اللہ دی قسمیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کالے شاہ مرغے کو دیکھا ہے۔ چاچے نے ادھر ادھر دیکھ کر جیب سے چمکتی ہوئی اٹھنی نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، کالا مرغ لے آئے تو ایک اور اٹھنی ملے گی، شاباش۔ اٹھنی تھام کر باہر نکلے، خوب کھایا پیا، پھر فلم دیکھی۔
فارغ ہوئے تو فکر ہوئی کہ اب چاچا کا مرغ کہاں سے لائیں۔ اسٹیشن کی جانب نکل آئے۔ ریلوے کوارٹروں کے پاس مجھے ایک کالا مرغا دکھائی دیا جس کے کچھ پر سفید بھی تھے۔ بڑے جتنوں سے گھیر گھار کر اسے پکڑا، سفید پر کھینچ نکالے، چھپتے چھپاتے گھر کی طرف آ گئے اور پچھلی گلی سے چاچا کے گھر پہنچے۔ وہ اپنے بھوت بنگلے میں تھا۔ باہر صحن میں چاچی نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ وے کاکا، تم یہ مرغا کہاں سے لائے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ چاچا کے لیے خرید کر لائے ہیں۔ خبردار جو آئندہ ایسی حرکت کی، اس مرجانے نے تمہیں بھی اس کام پہ لگا دیا۔ تمہارے باپ کو خبر ہو گئی تو تمہارے ساتھ وہ ہمیں بھی رگڑا دے گا۔ لا مجھے دے یہ مرغا اور بھاگ جا، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ چوری کا مرغا اٹھنی سے خوب عیش کی تھی۔ چھوٹی موٹی چوریاں گھر اور باہر تو میں کرتا ہی رہتا تھا، یہ مرغے والی چوری ہمارا پہلا کارنامہ تھا۔ چاچا کو مرغا کیا ملا تھا جیسے منزل مراد مل گئی تھی۔ یہ ایسا مرغا تھا جس کی چاچا کو مدتوں سے تلاش تھی۔ کالا کلوٹا، چونچ، پنجے، کلغی سب ہی سیاہ۔ میرا خیال تھا کمبخت کا خون، گوشت اور بیٹ بھی کالی ہی ہوگی۔ چاچا نے مجھے بلایا، ایک اور اٹھنی شاباشی کے طور پر دی اور ساتھ یہ بھی خوشخبری دی کہ اس مرغے کے وسیلے سے وہ سونا بنانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ مجھے بھی یہ ترکیب بتانے کے بارے میں سوچے گا۔ میں نے کمال معصومیت سے چاچا سے پوچھا، چاچا سونے کا انڈا دینے والی مرغی کے بارے میں تو سنا تھا، تم مرغے سے سونا کیسے بناؤ گے؟ چاچا حقے کا کش لیتے ہوئے نرمی سے مسکراتے ہوئے بتانے لگا، کاکا بس دیکھتے جاؤ میں سونا کیسے بناتا ہوں۔ یہ تمہاری چاچی اور ادھر ادھر کے لوگ جو میرے بارے میں الٹی سیدھی ہانکتے رہتے ہیں، یہی میری تعریفیں کیا کریں گے، مجھ سے آ کر سونا مانگا کریں گے۔ بس ذرا 1 مہینہ گزر لینے دو، پھر دیکھنا۔ 1 مہینہ؟ میں نے مہینے کو بہت لمبا کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، سونا یوں ہی نہیں بن جاتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چاچا مجھے لے کر جھونپڑے کے اندر آ گیا۔ میرا رنگ فق تھا، دل دھک دھک کرنے لگا۔ کہاں میں اور کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ چاچے ککڑ کا جھونپڑا، ڈرتا ڈرتا ساتھ اندر پہنچ گیا۔ ایک عجیب سی سڑی ہوئی بدبو، مٹی اور پتھر کے عجیب و غریب برتن، بوتلیں، برنیاں، سنگ مرمر کے کھرل، جڑی بوٹیاں، شیشے کے مرتبان جن میں شاید مختلف تیزاب تھے، لکڑیاں، کوئلے، گوبریاں، اپلے اور ایک چوبی قفل بند الماری، کسی جادوگر کی غار کی طرح منحوس، خوفناک اور تاریک۔ ایک طرف ریچھ اور شیر کی کھال، ماں سر، جبڑے، دانت لٹکی ہوئی دکھائی پڑی تو مارے خوف میری گھگی بن گئی۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گیا؟ چاچا تو مجھے یہاں بھون کر کھا جائے گا۔ میں بھاگنے ہی والا تھا کہ چاچا بولا، کاکا گھبرانا نہیں، ذرا اندھیرا ہے، تم پہلے فرد ہو جسے میں یہاں اپنی مرضی سے لایا ہوں، تمہاری تو چاچی بھی کبھی یہاں نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے تاریک کونے میں پڑا ہوا ٹوٹے گھڑے کا پیندہ دکھانے لگا جس میں ایک کالی ڈائن خوفناک بڑی سی مرغی بیٹھی خونبار آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی پتلی سی سرخ زبان چونچ کے باہر نکلی لرز رہی تھی۔ چاچا نے اسے پچکارتے ہوئے ذرا پرے سرکایا۔ چون چون کرتے کالے کالے چوزے دکھائی دیے۔ میں حیرت سے انہیں تکنے لگا۔ اس نے ایک ننھا سا چوزا میری ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ میں چوزے میں مگن ہو گیا۔ چاچا مرغی کو ہٹا کر ٹوٹے ہوئے انڈوں کے چھلکے صاف کرنے لگا۔ میں نے دیکھا گھڑے کا پیندہ چوزوں سے بھرا ہوا تھا۔ صاف ستھرائی کرنے کے بعد چاچا مجھے لے کر باہر آ گیا۔ ننھا ریشم جیسا کالا چوزا میری ہتھیلی پہ چون چون کر رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا یہ چوزا مجھے انعام کے طور پہ دیا گیا ہے۔ چاچا یہ چوچا لے جاؤں؟ چاچا میں یہ چوچا لے جاؤں؟ کاکا تو اسے لے کر کیا کرے گا؟ لا مجھے دے اور تو گھر بھاگ جا، شام سے پہلے آنا، میں نے تیرے والے ککڑ کو دوا کھلانی ہے، تو میری مدد کرنا۔ خبردار کسی کو بتانا نہیں، ورنہ تو سونا بنانا نہیں سیکھ سکے گا۔ میں 2-4 اللہ کی قسمیں کھا کر وعدہ کر کے باہر نکل آیا۔ طبیعت میں اتنا ہیجان تھا کہ گھر آتے ہی چارپائی پہ پڑ گیا۔ دن کو میں کبھی نہیں سویا تھا، مگر ایسی نیند اور دن کو ایسے خواب۔ میں نے سونے کے تاروں کے کپڑے پہنے ہیں، سر پہ سونے کا تاج، سونے کے جوتے۔ میرا گھر خالص سونے کی اینٹوں کا ہے، گھر کا ہر برتن چمکتے ہوئے سونے کا بنا ہوا۔ میری سائیکل اور چھروں والی بندوق، بستہ، کتابیں، قلم دوات، ہر چیز سونے کی۔
سو کر اٹھا تو سیدھا اوپر کوٹھے پہ چڑھ گیا، دیوار کے سوراخوں سے اس طرف جھانکا۔ چاچا حقے دھرے گولیاں بٹ رہا تھا۔ میں دیوار پھلانگ کر ادھر کوٹھے پہ اتر گیا۔ چاچا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، تو میرا بیٹا تو پہلے ہی تھا، آج سے شاگرد بھی ہو گیا ہے۔ لے ذرا ککڑ کو پکڑ، اس کو خوراک دے لیں۔ ککڑ رسی سے بندھا ہوا تھا۔ رسی سے آزاد کر کے میں کسی بچے کی مانند اسے گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ چاچا اس کی چونچ کھول کر موٹی موٹی گولیاں اس کے حلق میں اتارنے لگا۔ عجیب سی ناگوار بدبو میرے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ عجیب سی کالی کالی گولیاں تھیں، جیسے تارکول سے بنی ہوئی ہوں۔ بیٹا، بدبو سے بدبو سے ہی خوشبو پھوٹے گی، رازدارانہ لہجے میں بتانے لگا۔ جو چوزا میں نے تجھے دیا تھا، یہ اسی کے گوشت، تانبے کے باریک ذرات، کالا تیلیا، کچا شنگرف اور کشتہ پارا سے بنی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جان جائے گا، فی الحال صرف دیکھتا جا۔ گولیاں کھا کر مرغا بے سدھ پڑ گیا۔ چاچا نے مجھے بھی بھگا دیا کیونکہ چاچی نماز سے فارغ ہو کر باہر آنے والی تھی۔ بھاگم بھاگ گھر آیا، ایک پرانی ڈائری میں ان دواؤں کے الٹے سیدھے نام درج کیے۔ خوشی اور سنسنی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ کسی نہ کسی طور دن گزرا، رات آئی۔ رات کیا تھی، خوابوں کی بارات تھی۔ ساری رات میں خواب دیکھتا رہا، عجیب خواب جو پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ہر طرف چمچم چمکتا ہوا سونا، میرا جسم بھی جیسے سونے کا بن گیا ہو۔ بیٹ، بلہ، ہاکی، گیند، فٹ بال، اینٹ، روڑے، پتھر، بجلی کے کھمبے، تاریں، تالے، گھر کے سارے برتن، ہر طرف سونا ہی سونا۔ عجیب سنہری دن تھے۔ میں ہر روز شام کے وقت وہاں پہنچ جاتا۔ چاچا نے گولیاں بٹ کر رکھی ہوتی، میں ککڑ کو تھامتا، کھا پی کر ککڑ کسی چرسی کی طرح ٹن ہو جاتا۔ چند ہی دنوں میں وہ خوبصورت مرغے سے ایک عجیب الخلقت سی چیز بن گیا تھا۔ یوں دکھائی دیتا جیسے وہ مریخ سے فرار ہو کر سیدھا چاچے ککڑ کے گھر آ گیا ہو۔ گردن اور جسم خوبصورت پروں بالوں سے خالی، صرف بازوؤں اور دم پہ چند ڈھیلے ڈھیلے ڈنڈل ٹھڈے رہ گئے تھے۔ کلغی میں جیسے ہوا سی بھر گئی اور علیحدہ ہی سر پہ دھری نظر آتی۔ آنکھیں چٹے سفید موتیے سے دھواں بھری، سبز نیلی غلاظت سے لتھڑی ہوئی، سرخ پیٹھ مقعد الٹ کر باہر نکل آتی، چونچ ٹیڑھی، بالوں سے خالی سینے اور پیٹ پہ گومڑے سے ابھرے ہوئے۔ اسے کسی طور پر مرغا نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ مرغے کا بھوت اگر کوئی ہو سکتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ چاچا ایک چمچ سے اس کی بدبودار بیٹ کرید کرید کر شیشے کی برنی میں ڈال رہا تھا۔ چاچا اس غلاظت کا کیا کرو گے؟ میں نے ناک پہ ہاتھ دھرتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ کاکا چپ، وہ ہونٹوں پہ انگلی دھرتے ہوئے مہین سی آواز میں بتانے لگا، یہی تو اصل مسئلہ ہے، بس 15 روز تمہیں اور میری مدد کرنا پڑے گی۔ چاند کی آخری تاریخ ہم سونا بنانے کا عمل شروع کریں گے۔ 4-5 روز بعد جب چاچا اور میں نے ایک دوسرے کو اعتماد میں لے لیا تو چاچا نے اب مجھے ہر مرحلہ اور عمل میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر میرا یہ عالم کہ اسکول سے آئے تو بہانے بہانے سیدھے چاچا کے گھر، دوستی یاری موقوف، آوارہ گردی ختم، فلم بینی بند۔ بہانہ یہ بناتا کہ میں چاچے سے کتابوں کاپیوں کی جلد بندی سیکھ رہا ہوں۔ کاپیاں کتابیں میں ساتھ لے جاتا تھا، ایک کاپی نما ڈائری پہ نسخے بھی لکھتا رہتا۔ جیسے جیسے چاند گھٹتا جا رہا تھا، مرغے کی نحوست اور نقاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں دکھائی دیتا جیسے وہ وقت مقررہ سے پہلے ہی کوئی فریت بن کر معدوم ہو جائے گا۔ پلپلی سی لوت کی لوت جیسے کسی ڈھیلے سے غبارے میں نیل بھر کر الٹا لٹکا دیا ہو۔ آخری تاریخ اس کی آنکھیں پانی ہو کر بہہ گئیں۔ وہ نیم مردہ کشتہ اجل مٹی کی کنالی میں پڑا تھا۔ اس لمحے کے انتظار میں چاچا اور میں نے بڑا کشٹ بھوگا تھا۔ چاچی کو ایک منصوبے کے تحت میکے بیگو والا فصل کے چاول لانے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ ہم دونوں استاد شاگرد بڑی خاموشی اور رازداری سے مصروف عمل ہو گئے۔ متعلقہ سامان تو کئی دنوں سے پیشگی تیار کیا ہوا تھا۔ تانبا، تیزاب، چاندی، سیماب، ابرق کا بورا، شنگرف، کچا تیلیا، گھابن، اونٹنے کی گوبریاں، پرانے کپڑے کی پٹیاں، اپلے، ملتانی مٹی، بڑی سی کچی ہانڈی، سیاہ سانڈ کی کلیجی،
महीना भर से इकट्ठा किया हुआ शीशे के मर्तबान में मुर्ग का फुजला, कलई का कुश्ता वगैरह। चाचा ने बड़ी बेदर्दी से तेज छुरी से मुर्ग के नीचे पेट पे शगाफ लगाया, आंतें बाहर निकालकर पोटा अलहदा किया, पोटा चीर कर बीट निकाली, इसे पहली वाले बीटों के मर्तबान में डालकर मिला दिया। फिर सब धाते धाते कुश्ते और कलेजी मुर्ग की पेट में भर कर ऊपर गीली मिट्टी से लथड़े हुए कपड़े की पट्टियां लपेट दी, बिल्कुल ऐसे जैसे कदीम मिस्री अपने मुर्दों पे लपेटा करते थे। मैं चाचा की मदद कर रहा था, ऐसे ही जैसे मुर्दा नहलाते वक्त या ऑपरेशन के दौरान मददगार साथी करते हैं। चाचा बड़ी मुस्तैदी से पट्टियां लपेट रहा था और मैं लंबी लंबी पट्टियां मट्टी के कीचड़ में भिगोकर उसे देता जाता। मुर्गा अच्छा खासा घड़े के साइज का वजनी गोला बन गया। साइकिल के पहिए की गोलाई का एक गड्ढा पहले ही तैयार था, जिसके अंदर बड़ी तरतीब से ऊंटनी की गोबरियां रखी गई थीं। गोला रखकर चारों तरफ उपले रख दिए गए। ऊपर मिट्टी पे मजीद उपलों का ढेर रखकर आग दिखा दी। अब चाचा हाथ मुंह धो काठ कबाड़ समेट हुक्का भर के चारपाई पे बैठ गया। काका, आज रात तुमने सोना नहीं, वरना सोना कच्चा रह जाएगा। घर जाओ, नहा धोकर नमाज पढ़ो और खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो। मैं तो इधर से सारी रात बैठा आग का हिसाब किताब लगाता रहूंगा। काका, इस कीमियागरी में आंच का हिसाब ही सारी कारीगरी होती है। तुम्हारे बाप का डर न होता तो मैं तुम्हें भी यहाँ बिठाता। खैर, अब तुम जाओ और देखो, लेटना ऊपर कोठे पे, हो सकता है तुम्हारी जरूरत पड़े। मैं बड़ी बेदिली से घर चला आया। नहाकर ऊपर कोठे पे मुसल्ला बिछाकर सोने की कामयाबी के लिए नफल पढ़ने लगा। गाहे गाहे दीवार के सुराखों से चाचा के सहन में भी झांक लेता। धीमी आग, लपकते शोलों के अक्स में चाचा का चेहरा सोने की तरह चमकता दिखाई दे रहा था। 10-12 नफल पढ़कर रात किसी पहर मैं मुसल्ले पे ही सो गया। वही चमकते दमकते सुनहरी ख्वाबों का तांता बन गया। कोई मुझे होले होले पुकार रहा था। पहले तो ख्वाब ही समझा, मगर एक छोटा सा कंकर जब मेरे चेहरे से टकराया तो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उधर चाचा दिखाई दिया, जो मुझे हाथ के इशारे से बुला रहा था। बनेरा फलांग कर उतर गया। चाचा बदहवास सा मेरा हाथ थामे सीढ़ियां उतर रहा था। सोना बन गया चाचा? मैंने बेसब्री से पूछा। चाचा बौखलाया हुआ था। आधी सीढ़ियों पर रुकते हुए कहने लगा, नीचे बेगो वालों से तुम्हारी चाची के 2 रिश्तेदार आए बैठे हैं। उन्होंने ये बुरी खबर दी है कि तुम्हारी चाची को सांप ने डस लिया है। उसकी हालत बड़ी खराब है। मेरा फौरी तौर पर वहां पहुंचना जरूरी है। दवाएं मैं साथ लिए जा रहा हूं। तुम ये चाबी संभालो और यहाँ किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं पहुंचते ही उसे हर हालत में यहाँ लाने की कोशिश करूंगा। अलाव की तपश सुबह तक ठंडी पड़ जाएगी। तुम इसके करीब मत जाना, सिर्फ अपने कोठे से निगहदारी करते रहना। दोपहर तक अगर मैं वापस ना पहुंचा तो गड़े के ऊपर मिट्टी डालकर बराबर करके ऊपर चारपाई बिछा देना। तुम्हें फिर ताकीद कर रहा हूं कि गली का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। घड़े की राख को मत हटाना। ऊपर मिट्टी डालकर चारपाई बिछाना और खबरदार किसी से जिक्र न करना। ये लो, 2 रुपए पास रखो। वो जल्दी जल्दी उतर कर आदमियों के साथ बाहर निकल गया। मैंने अंदर से कुंडी लगाकर एक हसरत भरी निगाह सुलगते हुए अलाव पे डाली। रुपए और चाबी जेब में डालकर वापस अपने कोठे पे पहुंच गया। इस अचानक मुसीबत पे गौर करते करते खुदा जाने मैं कब चारपाई पर लुढ़क गया था। नूर का तड़का लग चुका था। दूर नजदीक के मुर्गों ने बेदार होकर बांग सराई शुरू कर दी थी। इन दुनियावी मुर्गों को क्या खबर कि इनका एक भाई आग में कुश्ता होकर हमारे लिए सोना आराई कर रहा है। नींद का अब सवाल ही नहीं उठता था। चाची पे रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि क्या इसी वक्त सांप डसवाना जरूरी था। ये काम आगे पीछे भी हो सकता था। बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मुझे ये सांप वाला सानेहा बदशगुनी महसूस होने लगा। कहीं पढ़ा और सुना भी था कि जहां खजाना और सोना होता है वहां एक निगरान सांप भी मौजूद होता है। मैं खौफ से उठकर बैठ गया। उल्टी सीधी आयतें पढ़ने लगा। जब किसी पल चैन न आया तो उठकर दीवार के सुराखों से लग गया। दूर सामने नन्हे नन्हे लहराते कपकपाते शोले जैसे काले नागों की सुर्ख जुबानें लहरा रही हों। बल खाते धुएं, सफेद राख, लपकते सरसराते शोलों का अक्स, आसपास का माहौल, यूं जैसे सैकड़ों सांप सपोलिए अलाव के गिर्द रक्स कर रहे हों। मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर नीचे
پھر نیچے آ کر ماں جی کی پائنتی کی طرف لیٹ گیا۔ عجیب سی ہیجانی کیفیت تھی، جسم لرز رہا تھا۔ وہ فوراً مجھے اندر لے گئی، گرم چادر اوپر ڈالی اور دوا پلا کر لٹا دیا۔ دوپہر کو جب آنکھ کھلی تو گھر کی سوگوار فضا دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ پوچھنے پہ ماں جی نے بتایا کہ ابھی ابھی چاچا ککڑ کے گھر فوتگی کی خبر ملی ہے۔ چاچی جانبر نہ ہو سکی، چاچا اس کی میت لے کر آ گیا تھا۔ میں اٹھنے لگا تو ماں جی نے ڈانٹ پلا کر مجھے لیٹے رہنے کا حکم دیا۔ خبردار جو تو چارپائی سے نیچے اترا، رات اوپر کھلے آسمان تلے اوس کھا گیا ہے۔ والد صاحب تو چاچا کے گھر تھے، ماں جی بھی چلی گئیں تو میں کوٹھے پہ چڑھ گیا۔ صحن میں بچھی ہوئی دری پہ بہت سے لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ سونے والے گھڑے پہ وہی میری والی چارپائی بچھی ہوئی تھی، جس کے اوپر کفن دفن کا سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ شام سے پہلے ہی چاچی کو دفن کر دیا گیا۔ ماں جی نے بتایا کہ اس کا جسم نیلا پڑ گیا تھا اور جگہ جگہ سے تڑکنے لگا تھا۔ میں نیچے پہنچ کر چارپائی پہ لیٹ گیا، سوچنے لگا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کتنے دن یہ مرگ والا سلسلہ چلے گا، کہیں سونا اندر دبا دبا خراب نہ ہو جائے۔ رہ رہ کر مرنے والی چاچی پہ غصہ آ رہا تھا، جس نے بے وقت مر کر ہمارا کام اور ساری خواہشیں ملیا میٹ کر دی تھیں۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا، انتظار اور صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ چاچا کے کچھ رشتہ دار جموں اور نواں شہر سے بھی آئے تھے، دیہاتی قسم کے مجہول لوگ جنہیں سوائے کھانے پینے، حقے اور فضول باتوں کے اور کوئی کام نہ تھا۔ رات ہوتی تو چارپائیوں پہ پڑ جاتے۔ میرا بخار بھی اتر چکا تھا، ایک دو چکر ادھر کے بھی لگائے، مگر چاچا سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ جب بڑے قلوں کے بعد کچھ لوگ واپس چلے گئے، شام کے وقت چاچا سیڑھیاں چڑھتا نظر آیا، مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ گیا۔ کاکا گھبرانا مت، بس 2-4 دنوں کی بات ہے۔ 2-4 دن کیا، ہفتہ بھر گزر گیا۔ آنے جانے والوں سے ہی فرصت نہ تھی، سارا دن دری پہ حقہ اور باتیں چلتی رہتی۔ کھانے کے وقت کھانا، چائے، بیکار بوڑھے بیکار میں ہم دونوں کا جی جلا رہے تھے۔ منگلوار، بدھ، جمعرات کے روز بڑا ختم ہوا، 2 دیگیں چاولوں کی پکی تھی۔ کھا کھلا کر چاچا نے دری سمیٹ لی، لوگ باغ بھی اپنے گھروں کو ہو لیے۔ شام کا اندھیرا ہوتے ہی ہم نے چارپائی ہٹا کر مٹی راکھ کریدی اور مٹی کا گولا اٹھا کر جھونپڑے میں پہنچ گئے۔ کپڑے کی پٹیاں خود بخود راکھ کی صورت اتر رہی تھیں۔ مرغے کی ہڈیوں کے راکھ سے ایک کھنگر سا نمودار ہوا، سیاہ رنگت، مٹی کوئلوں سے اٹا ہوا۔ میں عالم محویت میں کبھی چاچا، کبھی اس پتھر سے کھنگر کو دیکھ رہا تھا، جسے ہماری محنت، شوق اور توقع کے مطابق سونا ہونا چاہیے تھا۔ جب مجھ سے رہا نہ گیا، پوچھ ہی بیٹھا، چاچا سونا کدھر ہے؟ چاچا نے خشمگی نگاہوں سے مجھے گھورا، بولا، یار کاکا، ایک تو تم بڑے بے صبرے ہو، جسے تم دیکھنا چاہتے ہو اسے میں بھی تلاش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھو۔ چھری کی نوک سے کھرچتے ہوئے وہ دکھانے لگا، سنہری سونا چمک رہا تھا۔ میری تو باچیں کھل اٹھی۔ چاچا نے پاؤ بھر ڈھیلے کو کھرچنا اور رگڑنا شروع کر دیا۔ جھاڑ پھونک کر صفائی کے بعد ایک بڑی سی کھٹالی میں ڈال کر تیز آنچ پہ دھر دیا۔ چاچا حقے سے شغل کرنے لگا اور میں پنکھا جھل جھل کر کوئلوں کو دہکا رہا تھا۔ پھر چاچا نے قفل بند الماری سے تیزابوں کی بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کچھ نکالا۔ چھوٹی بڑی پتھریلی کٹھالیاں بھی تھیں۔ بڑے انہماک اور لگن سے وہ ایک ایک چیز ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ میں بار بار دھوئیں سے اٹی ہوئی آنکھوں سے آگ پہ چڑی ہوئی کٹھالی کے اندر جھانک رہا تھا۔ وہ کالا سیاہ پتھر کا پتھر، جس پہ شاید آگ کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھی، مجھ سے پھر نہ رہا گیا۔ چاچا، یہ تو ویسے کا ویسا ہے سونا۔ مجھے ایک بار پھر چاچا کی گھور کا سامنا کرنا پڑا اور ڈانٹ بھی پڑی۔ کاکا، یہ اپنے مخصوص ٹمپریچر پہ پگھلے گا، تم ایسا کرو، گھر جا کر سو جاؤ، صبح آنا، تب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ابھی یہ کہیں جا کر پگھلے گا، پھر میل کپٹ ہوگی، پھر اسے تیزاب دیے جائیں گے، بڑی ناگوار بدبو ہوگی، تم بیزار اگر نہ ہوئے تو بیمار ضرور پڑ جاؤ گے۔ جاؤ، شاباش۔ چاچا ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ تو منحوس الوؤں کا کام دکھائی دیا، دنیا سے علیحدہ ہو کر اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ ادھر گھر والوں کا ڈر بھی تھا کہ اگر والد صاحب کو خبر ہو گئی تو وہ مجھے مرغا بنا کر صحن میں گاڑ دیں گے۔ وہ چاچا کو انہی حرکتوں کی وجہ سے سخت ناپسند کرتے تھے، اور ادھر یہ سارا کچھ ان کی بے خبری میں ہو رہا تھا۔
میں ناچار اٹھایا۔ ماں جی نے میرا اوپر کوٹھے پہ سونا بند کر دیا ہوا تھا، پھر بھی میں موقع بے موقع اوپر جا کر تاک جھانک کر لیتا تھا۔ اگلی صبح میں پھر وہیں دھرا ہوا تھا۔ چاچا کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، شب بھر کا رت جگہ اس کے چہرے پہ عیاں تھا، عجیب ناگوار سی بو کہ سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ ناک پہ ہاتھ رکھے میں اندر پہنچ گیا۔ صاف شفاف چمکتے ہوئے سونے کے ٹکڑے میرے سامنے موجود تھے۔ میں ہاتھ بڑھا کر گرم گرم ٹکڑوں کو پکڑ کر دیکھنے لگا۔ چاچا خاموش، اس کا لمبوترا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ چاچا مبارک ہو، میں نے سونے کے ٹکڑوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کاکا، ایک آنچ کی کسر رہ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ سونا تو بن گیا ہے، اصلی سونا، یہ ایک آنچ کی کسر کیا ہے؟ میں نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ کاکا، یا تم نے کبھی اصلی سونا دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے پتر۔ اصلی سونا وزن، رنگ اور خواص میں پورا اور مکمل ہوتا ہے۔ یہاں رنگ تو آ گیا ہے، وزن اور خواص پورے نہیں ہیں۔ میں شک میں پڑ گیا کہ چاچا مجھے ٹال رہا ہے، خود ہی سارا سونا ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ ہمت کر کے کہا، چاچا یہ وزن والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ باریک بات تم نہیں سمجھو گے۔ ایسا سونا تو میں کئی بار بنا چکا ہوں۔ یقین کرو، یہ پیتل کی قیمت کا بھی نہیں۔ تم چاہو تو یہ سارا لے جاؤ۔ چاچا، اتنی محنت اور خرچہ؟ میں نے مایوس ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو سب کچھ ہے پتر، شوق کا کوئی مول نہیں۔ اگر اتنی آسانی سے سونا بن جائے تو پھر اس کے زیور نہیں، چمٹے اور برتن بننے لگے۔ خیر، تمہاری چاچی کے مرنے کی وجہ سے کہیں چوک ہو گئی ہے، تم کہیں سے کالا مرغ تلاش۔ چاچا کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے میں اس منحوس جھونپڑے کی دہلیز پار کر چکا تھا۔ لعنت ہے، چاچا سے میری پکی کٹی ہو چکی تھی۔ کوئی شرافت ہے؟ میں نے کیسے کیسے ارمان پال رکھے تھے، کیا کیا پروگرام تھے، اور کتنا ادھار اس سونے کی امید پہ لے کر ہضم کر چکا تھا۔ اب میں اپنی نظر میں گر چکا تھا کہ خام خواہ پیتل نما سونے کی امید پہ مجھ سے کیا کیا حماقتیں سرزد ہوئیں۔ چاچا بھی جان گیا کہ میں اس سے پکا ناراض ہو چکا ہوں۔